کیسر روم کے دربار میں ایک بڑی مشہور روایت ہے کہ جب اس کے پاس نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نبوت کے بارے میں اطلاع پہنچی تو اس نے کہا یہاں کوئی سردار ہونا ہے عرب کا تو لاؤ، تو ابو سفیان کو لے گئے۔ تو ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں تھے، کہتے میں نے پوری کوشش کی کہ کسی طریقے سے انہیں نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں کوئی ایسی بات بتاؤں کہ معاذ اللہ ان کا ذہن بگڑے۔ ابو سفیان کہتے ہیں میں نے بادشاہ سے کہا، میں نے کہا بادشاہ ایک عجیب بات بتاؤں تمہیں؟ بتاؤ۔ کہنے لگے انہوں نے ایک عجیب دعویٰ کیا ہے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا ہوں، پھر ساتوں آسمانوں ساتوں زمینوں لو کرسی اور سب کو دیکھ آیا ہوں۔ اب اس دور میں جو بندہ اونٹ کی سواری پر یا گھوڑے کی سواری پر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ جانا چاہتا تھا اسے 2 مہینے لگتے تھے، اور یہاں قرآن کہتا ہے لیلن، پوری رات نہیں، رات کا بھی تھوڑا سا حصہ۔ تو آپ یہ بات مانتے؟ وہ کیسر روم چپ کر گیا، بات بڑی مشکل تھی کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد اقصیٰ جانا آنا یہی بڑا مشکل تھا، اور پھر آگے کی بات تو ویسے ہی وراء الورا ہے۔ وہ ابھی چپ کیا ہی تھا کہ اس کے پیچھے ایک راہب بیٹھا تھا، عبادت گزار جو مسجد اقصیٰ میں عبادت کرتا تھا۔ وہ کہنے لگا بادشاہ ٹھہر جا، مجھے ایک بات یاد آئی ہے۔ کہا جناب سنائیے۔ تو وہ کہنے لگا ایک رات میں رات کو مسجد اقصیٰ کے سارے دروازے بند کر رہا تھا، مین گیٹ میں بند کرنے لگا تو مجھ سے بند نہیں ہو رہا تھا، میں نے بڑی کوشش کی لیکن بند ہی نہیں ہوتا تھا، اور بھی باقی لوگوں کو بلایا، جدوجہد کی، بند نہیں ہوتا تھا۔ پھر میں نے بڑھائی کو بلایا، مستریوں کو بلایا، میں نے کہا یہ کیا ہو گیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے چھت تھوڑی نیچے آ گئی ہے، دروازہ دب گیا ہے، اس وقت کچھ نہیں ہو سکتا۔ کہتے میں دروازہ کھلا چھوڑ کے چلا گیا، لیکن جب میں صبح آیا تو خوشبو ایسی انوکھی تھی کہ وہ دل اور دماغ کو معطر کرتی چلی جا رہی تھی۔ رنگ ڈھنگ دو، تھوڑی دیر ہوئی ایک آیا کالیاں زلفاں والا، تھوڑی دیر ہوئی ایک آیا کالیاں زلفاں والا، ایویں 2 گھڑیاں میرے من وچ رکیا ہے۔ تھوڑی دیر ہوئی ایک آیا کالیاں زلفاں والا، ایویں 2 گھڑیاں میرے من وچ رکیا ہے، ایویں 2 گھڑیاں میرے من وچ رکیا ہے تے کر گیا نور اجالا، نیرا اجالا نہیں، نور اجالا۔ تھوڑی دیر ہوئی ایک آیا کالیاں زلفاں والا، 2 گھڑیاں میرے من وچ رکیا ہے تے کر گیا ہے نور اجالا۔ عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، اب تک ان گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔ کہا اتنی خوشبو، اتنا انوکھا انداز۔ اور پھر میں نے اچانک نظر کی تو مجھے وہاں جانور کے بندنے کے آثار بھی نظر آئے، اور پھر جب میں اندر گیا تو میں وہ رہنائی بتا نہیں سکتا بادشاہ کیا تھی، اور حال یہ تھا کہ اب میں نے دروازہ بند کیا ہے تو دروازہ بھی آرام سے بند ہو گیا۔ وہ گڑبڑ نہیں تھا، وہ کسی روکنے والے نے روکا تھا۔ وہ کیوں رکا تھا؟ ہمارے صوفیاء کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ 18,000 سال کا سفر نبی پاک علیہ السلام نے طے کیا، لیکن جب حضور تشریف لے گئے تو پانی چل رہا تھا تو چلتا رہا، کنڈی ہل رہی تھی تو ہلتی رہی، بستر گرم تھا تو گرم رہا، اور کائنات ساری کی ساری رک بھلا کیوں گئی؟ وہ کہتے اس لیے کہ نبی پاک جان ہے اس کائنات کی، اور جب جان نکل گئی تو دنیا کا نظام رک گیا، اور جب جان اور روح واپس آئی تو پھر نظام دوبارہ سے چلنے لگا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کہتے ہیں جان ہے وہ جہان کی، اور اگلی بات اس سے بھی نرالی ہے، کہتے ہیں جان ہے وہ، آج جہان ہے اس کا مطلب ہے جان بھی ہے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے۔ کہتے ہیں جان ہے وہ جہان کی، اور جان ہے تو جہان ہے، اگر جان ہے تو جہان ہے، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نام بس ایک جان 2 جہاں فدا، میرا 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، میں کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ عزیز دوستو، وہ کہنے لگا، شخص کہنے لگا میں نے وہ رات ساری دیکھی ہے، یہ جو کہہ رہے ہیں وہ مسجد اقصیٰ آئے تھے، بادشاہ مجھے قسم ہے اللہ کی وہ آئے تھے، وہ 2 گھڑیاں میرے من وچ رکے ہیں،
وہ کر گئے نور اجالا۔ ابو سفیان کہتے ہیں جس بات پر میں انہیں گڑبڑ کرنا چاہتا تھا ان کی تصدیق تو بغل سے نکل آئی۔ سبحان الذی اسری بعبدہ۔ دوستو یاد رکھنا، تگڑا اور مضبوط جوان پتہ کون ہوتا ہے؟ جس کی نظریں پوری طرح اس کے کنٹرول میں ہوں۔ یہ علامت جوانی ہے۔ جس آدمی کا پوری طرح، دو لوگ دنیا میں کبھی کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دے سکتے، ایک جو حرام کھاتا ہو، ایک جس کی نظر ناپاک ہو۔ محمد بن قاسم جب یہاں آئے تھے نا تو ایک دن بڑے پریشان تھے، تو ایک بزرگ کہنے لگے آپ کیوں پریشان ہیں؟ کہنے لگے راجہ دہر سے مقابلہ ہے اور ہماری فوج تو سندھ کے رستے بھی نہیں جانتی، زبان بھی نہیں جانتی، لڑیں گے کیسے؟ 2-4 دن کے بعد ان بزرگوں کی دوبارہ محمد بن قاسم سے ملاقات ہوئی تو بڑے خوش تھے۔ کہا اب آپ کیوں خوش ہیں؟ کہنے لگے وہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتا، میں نے تحقیق کر لی ہے۔ کہا کیوں؟ کہنے لگے نظر کا گندہ ہے، اور جو نظر کے گندے ہوتے ہیں وہ میدانوں میں ٹھہرا نہیں کرتے۔ میدان کے لیے نکلنے کے لیے پاک جوانی کی ضرورت ہوتی، تطہیر مزاج ہونا ضروری ہوتا ہے، پاکیزہ افکار اور سچی اور سچی ستھری سوچوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ کمرے میں تھے تو وزیر کی بیٹی اندر سجی سنوری پہنچ گئی۔ جیسے ہی آپ نے اس کفر کی چال کو دیکھا تو تیمم کر کے نفل شروع کیے۔ وہ ساری رات بیٹھی رہی، رب کا بندہ ساری رات عبادت کرتا رہا۔ عبادت بڑا سہارا ہے، مصلی بڑا سہارا ہے اللہ کے بندوں۔ صبح دروازہ کھولا، وزیر نے اپنی بچی سے پوچھنا چاہتا تھا رزلٹ کیا نکلا، تو وہ کہنے لگی پیچھے ہٹ جا، اب تیرا میرا تعلق کوئی نہیں، میں نے نبی پاک کا کلمہ پڑھ لیا۔ اس نے کہا میں نے بھی زمانہ دیکھا ہے، پر یہ کیا لوگ ہیں، کستوری کے بنے ہوئے، سندل سے دھلے ہوئے، کہ میں ساری رات کمرے میں رہی اور 100 اور 1000 آدمی جس جوان کا مقابلہ نہ کر سکے، اتنا طاقتور جوان کمرے میں رہا اور اسے نظر اٹھا کے نہ دیکھا۔ او کچا رانگے للاری والا جڑا چڑھدا تے لیندا رہندا ہے، اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھیا پھر نہیں لیندا۔ میں کہا ایک دفعہ نظر اٹھا کے نہیں دیکھا، کمال ہو گئی۔ اتنے بڑے لوگ، اتنی بڑی سعادت مندی، فیروز بختی، معاملہ فہمی حد ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ دوستو بادشاہ جب پوری طرح ہار گیا نا، اس نے کہا مار دو۔ تیل گرم کیا ایک کڑاہی میں، اور جب آپ کو اس میں ڈالنے لگے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بادشاہ کا خیال ہوا شاید نرم ہو گئے ہیں، کہنے لگا روئے کیوں؟ فرمانے لگے سوچتا ہوں جان ہی ایک ہے، کتنا مزہ ہے اس کی راہ میں جان دینے کا، کتنی لذت ہے اس کے نام پر مرنے میں، کتنا لطف ہے۔ جے تو چڑھیا اتے دار بھی نہیں تے جے تو وکیا عشق بازار بھی نہیں، تے ایڈا سستا سودا پیار بھی نہیں، تے ایڈا سستا لبدا یار بھی نہیں۔ کئی جنگل گانے پیندے نہیں، کئی دوزخ لنگنے پیندے نہیں، جے وہ اس ملوں بھی مل جاوے ایدوں سستا ہور بپار بھی نہیں۔ تے کچھ سمجھ نہ آوے لوکانوں وہ کادے نال شہید کرے، ڈٹھی یار دے ہاتھ تلوار بھی نہیں، پر او دا خالی جاندہ وار بھی نہیں۔ کہنے لگے ایک جان ہے نا، تو دل کرتا ہے ہزاروں ہوتی تو ایک ایک کر کے محبوب کے نام پہ قربان کرتا، جب میرے پاس ہے ہی ایک، کروں کیا؟ حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب روئے اور بادشاہ نے یہ بات سنی تو بادشاہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، سارے وزیروں مشیروں کو کہنے لگا تم نے کہا تھا نا بندہ ضائع کرنے والا نہیں، یہ بھی ضائع کرنے والا نہیں۔ کہنے لگا میرا ماتھا چومو، تم جیسے لوگوں کو قتل نہیں کرنا چاہیے، آزاد کرنا چاہیے۔ عزیز اپنی زندگی سے نا یہ بہت زیادہ ہرس، ہوس، طمع، اور یہ کسی بات کی بھی ہو، ہرس صرف پیسوں کی نہیں ہوتی ہے، شہرت کی بھی ہوتی ہے، یہ بیماری انسان کو اقتدار کی بھی ہوتی ہے، تعریف کی بھی بیماری ہوتی ہے، یہ سارے نقص ہوتے ہیں لوگوں کو۔
اور معاذ اللہ بعض جبوں کبوں کے اندر بھی ہوتے ہیں، وہاں بھی پنپتے ہیں۔ اپنی زندگی جب تک اس سادگی میں نہیں لاؤ گے جو رسول پاک نے عطا فرمائی ہے، جب لوگ آسانیوں میں پوری طرح الجھ گئے تو پھر وہ دور ہوئے اور کفر چڑھ گیا۔ دوسری بات، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ہم اس مشن کے لیے کام کریں جس مشن کے لیے رسول پاک نے کام فرمایا ہے۔ ہم سارے کام بڑے مضبوطی سے، سوچ سمجھ کے، تدبر سے، حکمت سے، تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کرتے ہیں سارے کام۔ دین کے کام میں ہمارا مزاج نہیں ہوتا، او ہو جائے گا جی، آپ بسم اللہ پڑھیں جی، شروع کریں جی۔ آپ تقاضوں کو سمجھیں، چیزوں کو دبائیں نہیں، چیزوں پر غور کریں۔ کسی کے ذہن کی سطح پر سوال ابھرتا ہے، اس کا تسلی بخش جواب دیں۔ اپنی زندگی میں دین کے کام کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں، اور دین کے کام کے بہت سارے پہلو ہیں۔ ہزاروں لوگوں کو قرآن پاک ٹھیک پڑھنا نہیں آتا، ہزارہ لوگ ہیں جو قرآن مجید کے مطالب سے آگاہ نہیں ہیں، دین کی بنیادی ضروریات سے لوگ نابلد ہیں۔ میں آپ کو کس طرح یہ بات سمجھاؤں کہ ہزاروں کی تعداد میں طلاقیں اس لیے ہوتی ہیں کہ مردوں کو طلاق کے مسئلے نہیں آتے، انہیں پتہ نہیں ہے کہ مجھے حقوق زوجین کے معاملے میں کیسے چلنا ہے۔ ڈھیر سارے گھروں میں تباہی اس لیے ہے کہ تربیت اولاد کا دینی منہج ہمیں نہیں پتا۔ اپنا حصہ ملائیں دین کے کام میں۔ ایک آدمی کو اگر تو نمازی کرنے میں کامیاب ہو گیا، تیری زندگی بدل گئی۔ وہ دین بیزار لوگ جو ہمارے بیچ بیٹھ کے ہماری نوجوان نسل کو پگڑی اور داڑھی کا نام لے کے بنیادی طور پر دین سے دور کرتے، ایسے نوجوانوں کو دین کا پیغام محبت دے کر دین کے قریب کرنا ہماری ڈیوٹیوں کا حصہ ہے۔ ہمیں ذمہ داری کا احساس کرنا پڑے گا، ہمیں یہ خاص قدم اٹھانا پڑے گا، توجہ دینی پڑے گی۔ مساجد، مدارس، میں آپ سے عرض کروں، اتنی ڈٹ کے مخالفت ہوتی ہے نا مدرسوں کی، اتنی ڈٹ کے۔ میں ادارہ چلاتا ہوں، اس کے چلانے میں جو مشکلات ہیں وہ تو ہم بتا نہیں سکتے آپ کو، اس لیے کہ میری قوم، میرا اس قوم سے تعلق ہے جو نعت خواں امیر کرنا چاہتی ہے، مدرسے نہیں۔ ہاں، نقیب خطیب پیدا کرنا چاہتی ہے، شعر و شاعری کی زندگی کو پروان چڑھانا چاہتی ہے۔ فقط ہمارا ان لوگوں سے تعلق ہے جو لاکھوں کروڑوں روپیہ محافل پہ لگائیں گے، اور قاری صاحب بیچارے اگر مسجد کا کوئی ہونے والا کام کسی وقت بتا دیں گے تو وہ بڑی مشکل آ جائے گی ان کے لیے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ نے یہ ڈیوٹی بتا دی؟ مدارس، اور جتنا اہم رول دین کو پھیلانے میں مدارس اسلامیہ کا ہے، اتنی زبردست، لوگوں کا خیال ہوتا ہے میری طرح کے لوگ شاید کام کرتے ہیں، ڈیوٹی کرتے ہیں۔ یہ 10-15 لوگ آپ کو نظر آتے ہیں جو آپ کو کہیں میڈیا پر یا ادھر ادھر ڈیوٹی کرتے، مخلص لوگ اپنی جگہ پہ، وہ بھی بڑا ہی کام کر رہے ہیں، جو میڈیا پہ آ کے بھی اخلاص سے اور درد دل سے کو دین کی، ان کی بھی کسی بات کی حوصلہ شکنی نہیں، لیکن ہزارہ اساتذہ جو مدارس میں بیٹھ کے پڑھاتے ہیں، جنہوں نے وہ سارے لوگ تیار، آپ سمجھ نہیں سکتے کتنا بڑا کام۔ حفظ کا استاد جو ہوتا ہے نا، اس کی ڈیوٹی 24 گھنٹے ہوتی ہے، فجر سے پہلے، اور اس نے بچوں کو اٹھانا۔ تنخواہ تو ہم انہیں دینا نہیں نہ چاہتے جی، تنخواہ نہیں دے دی انہوں نے، ہمیں مولوی امیر نہ ہو جانا، مولوی نو تے سوٹ بھی 27ویں والی رات دے ہے تاکہ کدھر سوان کے عید والے دن پا نہ لوے، چونکہ 27ویں تو بعد تے درزی پھڑتا ہی کوئی نہیں، کیوں حضرت ایسا ہی ہے نا، اس وقت تو نہیں نہ لیتا۔ تو ہم چاہتے ہیں مولوی ہماری مرضی کے ہماری طرح کا سوٹ نہ پہن لے۔ مدارس کی مضبوطی، آپ یہ دیکھ لیں، یہ صلاح